رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 سال پہلے پیدا ہوئے اور ایک قول یہ ہے کہ 4 سال پہلے پیدا ہوئے۔ ایک دن حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم صفا کی پہاڑی پر تشریف فرما تھے کہ ابو جہل کا ادھر سے گزر ہوا۔ جب اس نے حضور کو دیکھا تو اس کے سینے میں بغض و عناد کا جو لاوا سلگتا رہتا تھا وہ پھٹ پڑا اور آپ کو گالیاں دینا شروع کیا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بےہودہ گوئی کا کوئی جواب نہ دیا اور اس کی طرف بالکل ہی توجہ نہ دی۔ اس پر وہ اور زیادہ غصے میں آ گیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک ڈنڈا تھا، اس نے اس سے آپ کو مارنا شروع کیا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم عطر خون سے لہو لہان ہو گیا، مگر آپ صبر کا دامن مضبوطی سے تھامے رہے اور اسے کوئی جواب نہ دیا۔ دل کا غبار نکال کر ابو جہل اتراتا ہوا اپنے مداحوں کی اس محفل میں جا بیٹھا جو صحن حرم میں اس کے قبیلے کے لوگوں نے منعقد کی تھی۔ اس کے چلے جانے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی خاموشی کے ساتھ اپنے گھر تشریف لے گئے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ حضور کے چچا تھے اور آپ سے بڑی محبت فرماتے تھے، مگر ابھی تک وہ مسلمان نہ ہوئے تھے۔ ان کا معمول تھا کہ وہ صبح کو تیر کمان لے کر جنگل کی طرف نکل جاتے اور دن بھر شکار کرتے اور شکار کی تلاش میں مصروف رہتے۔ شام کو جب شکار کر کے واپس آتے تو سب سے پہلے حرم شریف میں جاتے، خانہ کعبہ کا طواف کرتے، پھر صحن حرم میں قریش کے سرداروں کی محفل میں جاتے، سب سے الیک سلیک کرتے، مزاج پرسی کرتے، پھر اپنے گھر جاتے۔ اس دن بھی آپ اپنے معمول کے مطابق شام کو شکار کر کے واپس لوٹ رہے تھے کہ عبداللہ بن جدعان کی ایک کنیز، جس نے ابو جہل کے ظلم و ستم کا دلخراش منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، ان کا راستہ روک کر کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی، اے ابو ہمارا، آج ابو جہل نے تمہارے بھتیجے کے ساتھ یہ وحشیانہ سلوک کیا کہ پہلے گالیاں دیتا رہا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کیے رکھا تو ان کو مارنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ ان کو خون سے لہو لہان کر دیا۔ یہ سن کر حضرت حمزہ کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ غصے سے آگ بگولا ہو کر ابو جہل کی تلاش میں آگے بڑھے۔ آج ان کی کیفیت ہی نرالی تھی، نہ کسی سے خیر خیریت پوچھ رہے تھے، نہ کسی محفل میں کھڑے ہو کر کسی کو سلام کر رہے تھے، بس ابو جہل کی تلاش میں آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ آخر کار آپ کی نظر ابو جہل پر پڑی، جو اپنے قبیلے کی محفل میں بڑی شان و شوکت کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اور اس کے چاروں طرف لوگ سراپا ادب بن کر بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت حمزہ بڑے پہلوان، جنگجو اور عرب کے مشہور بہادروں میں شمار کیے جاتے تھے۔ آپ اس مجمع میں گھس گئے اور جاتے ہی ابو جہل کے سر پر اس زور سے کمان ماری کہ اس کا سر پھٹ گیا اور خون بہنے لگا۔ پھر آپ نے گرجتے ہوئے کہا، اے ابو جہل، تیری یہ مجال کہ تو میرے بھتیجے کو گالیاں دے، سن میں نے بھی ان کا دین قبول کر لیا ہے، اگر تجھ میں ہمت ہے تو آ اور مجھے روک کر دیکھ۔ ابو جہل کے قبیلے کے لوگ اپنے سردار کی یہ رسوائی دیکھ کر جذبات میں آ گئے اور اٹھے کہ حضرت حمزہ سے اس کا بدلہ لیں، مگر ابو جہل بڑا مکار تھا۔ وہ جانتا تھا کہ حمزہ جیسے شیردل انسان کا مقابلہ ان لومڑیوں سے نہیں ہو سکے گا، خواہ مخواہ کئی لوگوں کی جانیں ضائع ہوں گی۔ چنانچہ اس نے اپنے قبیلے والوں سے کہا، حمزہ کو کچھ نہ کہو، میری غلطی ہے کہ میں نے اس کے بھتیجے کے ساتھ بد کلامی کی ہے۔ رشتہ داری کے جوش میں حضرت حمزہ نے ابو جہل سے بدلہ بھی لے لیا اور اپنے ایمان لانے کا اعلان بھی کر دیا، مگر جب وہ واپس گھر گئے تو کشمکش میں پڑ گئے۔ انہیں یہ بات اپنی شان کے خلاف معلوم ہوئی کہ انہوں نے ایک ایسے دین کو قبول کر لیا ہے جس کے بارے میں انہوں نے پوری طرح سے غور و فکر ہی نہیں کیا۔ ساری رات بڑے کل کو اضطراب میں گزری۔ جب صبح ہوئی تو بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، عرض کی، اے میرے بھتیجے، میں ایک ایسی مشکل میں پڑ گیا ہوں جس سے نکلنے کا راستہ میں نہیں جانتا، اور ایسی بات پر میرا قائم رہنا بڑا مشکل ہے جس کے بارے میں مجھے یہ علم نہیں کہ یہ ہدایت ہے یا گمراہی، اس لیے مجھے اس کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیے اور اس سلسلے میں مجھ سے کچھ گفتگو کیجیے۔ دلوں کو کفر و شرک اور گناہوں سے پاک کرنے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ کے سامنے
اسلام کی حقانیت کو بڑے ہی دل نشین انداز میں پیش فرمایا۔ حضرت حمزہ نے اسی وقت سچے دل سے اسلام قبول فرما لیا اور کہا کہ میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے گواہی دیتا ہوں کہ آپ سچے ہیں۔ آپ کے ایمان لانے سے عالم کفر پر ایک رعب طاری ہو گیا اور بے آسرا مسلمانوں کو بڑی طاقت و قوت حاصل ہوئی۔ اسلام کے تحفظ اور حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع میں آپ ہر جگہ پیش رہے اور اپنی فطری شجاعت اور جوان مردی سے دشمنان اسلام کو گاجر مولی کی طرح کاٹ کر جہنم رسید کیا۔ دشمنان اسلام پر آپ کا ایسا رعب طاری رہتا کہ کوئی آپ کے مقابلے میں آنے کی جرت نہ کرتا اور جو بھی آتا اس کو اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑتے۔ چنانچہ جب اسلام و کفر کی پہلی جنگ بدر کے میدان میں لڑی گئی تو آپ نے بہت سارے کافروں کو جہنم رسید کیا اور جو بھی آپ کے مقابلے میں آیا قتل کیا گیا۔ جنگ بدر کے بعد جنگ احد میں بھی آپ نے اپنی بے مثال شجاعت کا مظاہرہ کرتے ہوئے دشمنان اسلام کو اس کے آخری آپ کی تلوار کی تیزی کے سامنے کسی میں آنے کی جرت نہ رہی۔ تو ہند بن عتبہ جس کے باپ کی گردن آپ نے جنگ بدر میں اڑائی تھی، اس نے اپنے غلام وحشی سے کہا کہ اگر تم حمزہ کو قتل کر دو تو اس کے بدلے میں تمہیں آزاد کر دوں گی۔ وحشی بڑا باہر نشانہ باز تھا۔ وہ ایک جگہ زہر میں بجھایا ہوا نیزہ لیے چھپ کر بیٹھ گیا اور برابر آپ کی طاق میں رہا۔ جب حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ مقابلہ کرتے ہوئے اس کے قریب سے گزرے تو اس نے آپ پر نیزے سے وار کیا جو آپ کی ناف پر لگا اور پشت کی طرف سے نکل گیا۔ آپ فرش زمین پر آ گئے اور اس طرح سے آپ نے اللہ کی راہ میں جام شہادت نوش کیا۔ اس وقت آپ کی عمر شریف 54 سال تھی۔ بعد شہادت ہند بن عتبہ نے آپ کی لاش مبارک کی بے حرمتی کی اور پیٹ چاک کر کے آپ کے کلیجے کو نکالا اور کچا ہی چبا کر نگلنا چاہ مگر نگل نہ سکی۔ جب آپ کی شہادت ہوئی تو حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بڑا رنج ہوا اور لاش مبارک کی بے حرمتی دیکھ کر آپ کی چشمان مبارک سے آنسو روا ہو گئے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہدائے احد کی نماز جنازہ پڑھائی تو ہر شہید کے ساتھ آپ کی بھی نماز جنازہ پڑھائی۔ اس طرح آپ کو یہ نمایاں اعزاز حاصل ہوا کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 بار آپ کی نماز جنازہ پڑھی۔